تو ان تمام ڈیولپمنٹس میں ہم بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ جناب شیخ رشید احمد صاحب. شیخ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. مزاج بخیر ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. اچھا پہلے تو یہی سے ذرا شروع کر لینا. زرداری صاحب بہت عرصے بعد خود فزیکلی پیش ہوئے ہیں. پچھلی دفعہ جب فرد جرم عائد ہوئی تھی تو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہوئے تھے. آج توشہ خانہ کیس میں خود پیش ہوئے ہیں. ان کی مشکلات میں دوبارہ اضافہ ہوتا لگ رہا ہے یا بس اب یہ ہلکی بھلکی موسیقی آنا جانا لگا رہے گا, یا نہیں دوبارہ گرفتاری بھی ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ میرا خیال میں 3-4 مہینوں میں سارے کیسز کے فیصلے ہو جانے ہیں. جتنی مرضی یہ ڈیلے ٹیکٹکس استعمال کر لیں اور ان کے کیسز جو ہیں وہ فیصلے کی طرف بڑھنے جا رہے ہیں. اور آصف زرداری صاحب بھی, اور اس سے بھی زیادہ سیریس کیس شہباز اور حمزہ کا ہے. اور میرے خیال میں یہ ساری باتیں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ مہینے جو ہیں یہ ان کے لیے زیادہ تکلیف دہ ہیں اور ان کے کیسز میں زیادہ پیش رفت ہونے کا قوی امکان ہے. یعنی سر آپ نے پہلے یہ بھی کہا تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ گرفتاریوں کا موسم ختم ہو گیا ہے, اب ضمانتوں کا موسم ہے, تو یہ ایسا ہی ہے یا نہیں اب دوبارہ گرفتاریوں کا موسم آنے کا امکان ہے؟ میرا خیال ہے کیسز اپنے فیصلے کی طرف جانے والے ہیں اور گرفتاریوں کی ضرورت کی بجائے فیصلے ہونے چاہیے. 226 کیسز ہیں مختلف نیب کے, اس میں اگر یہ 26 کے 20 کے 12 کیسز کے مین کیسز کے فیصلے ہو جائیں تو بے شک 26 میں سے 12 کو بری کر دیں, 12 کو سزا ہو جائے تو نیب اپنے مقصد کی طرف بڑھ رہی ہوگی. اور نیب کا جو تانا ہے نیب پہ سارے پاکستان کا کہ فیصلوں کی طرف نہیں بڑھ رہے, اس میں بھی کچھ کمی واقع ہوگی. اچھا آپ نے کہا نیب اپنے فیصلوں کی طرف بڑھ رہی ہوگی, لیکن نیب عثمان بزدار صاحب کو بلا کر کس فیصلے کی طرف بڑھ رہی تھی؟ دیکھیں عثمان بزدار صاحب کا اس وقت فیصلہ کیس کی طرف جا رہا ہے, لیکن جہاں تک کہ گورنمنٹ کا تعلق ہے, عمران خان کا تعلق ہے, وہ عثمان بزدار کے ساتھ کھڑا ہے. اور ابھی تو یہ کیس شروع ہوا ہے, کتنا عرصہ لے گا میں کہہ نہیں سکتا, لیکن عثمان بزدار کہیں نہیں جا رہا اور وہ عمران خان کی پوری سپورٹ اس کے ساتھ ہے. کیس کا فیصلہ کیا ہوتا ہے یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. آپ کا لیکن تجزیہ یہ ہے کہ خود خان صاحب کو بھی ہماری طرح آپ کی طرح حیرت بھی ہوگی کہ یار بزدار صاحب کو بلا لیا ہے نیب نے, یہ کیا ہوا ہے؟ نیب انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے اور بعض اوقات عمران خان کو حیرت ہوتی ہوگی کہ یقیناً کہ بعض کیسز کا ٹی وی پہ ہی آئیں تو پتہ لگتا ہے کیس بن گیا, ورنہ اس سے پہلے تو پتہ نہیں لگتا کہ کیس بنا یا نہیں بنا. آپ اس طرح کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف کا کیس بڑا سیریس ہے, زرداری صاحب سے بھی زیادہ, یہ آپ کو اس طرح بزدار صاحب کا معاملہ سیریس لگتا ہے یا بس ایسے ہی ہے بس؟ دیکھیں میں نے بزدار صاحب کی صفائی کے کوئی نہیں دیکھا ٹی وی, لیکن میں جہاں تک جس گورنمنٹ کا حصہ ہوں اس گورنمنٹ میں عمران خان عثمان بزدار کے ساتھ اس وقت جس وقت میں انٹرویو دے رہا ہوں اس وقت بھی اس کے ساتھ کھڑا ہے. صحیح ہے. تو اس کا مطلب یہ قیاس آرائیاں ہی ہیں کہ جناب یہ جا رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. صحیح, ٹھیک ہے. اچھا یہ میرے پاس ایسا کوئی نوٹس صحیح ہے. ہماری طرف کچھ ارادے ہیں کہ وفاقی حکومت کے, یہاں بڑا شور پڑا ہوا ہے سندھ کے حوالے سے کہ جناب کچھ نہیں ہے؟ دیکھیں سندھ میں اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ سندھ کی حکومت کو ختم کرنے لگے ہیں یا گورنر راج آ رہا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کوئی بات ہو رہی ہے. صحیح ہے. اور سندھ میں حالات اسی طرح چلتے رہیں گے, ٹخ ٹخ لگی رہے گی ایک دوسروں کے خلاف. اصل بات ہے کہ میڈیا میں سارے لگے ہوئے ہیں. جب تک میڈیا جس کوئی بھی پریس کانفرنس دے گا, جس کی بھی بات کرے گا, دوسرا اس کا جواب دے گا. اس طرح بات جو ہے وہ کوئی اس طرف نہیں جا رہی کہ خدا نہ خواستہ کہ سندھ کی حکومت کو ختم کیا جا رہا ہے. صحیح ہے. یہ میری اپنی بھی یہ رائے ہے کہ شاید یہ تو ہو سکتا ہے کہ وفاق اپنے طور پہ کچھ ایسے اقدامات کرنے کی کوشش کرے کہ جس سے کچھ کام ہو کراچی میں, اور کل کو جب پی ٹی آئی سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ نے کیا کیا کراچی کے لیے تو وہ بھی کچھ گنوا سکے. لیکن حکومت کو گرا کر ایک نیا سیاسی محاذ کھولنے کے کسی موڈ میں نہیں ہے پیپلز, یہ پی ٹی آئی میرے خیال میں. آپ کی بھی یہی اوپینین ہے رائٹ؟ بالکل میری بھی یہی رائے ہے, اور اس میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. صحیح. اس میں ایسی کوئی رائے آپ کو لگتی ہے کہ ایسا کچھ ہو ذہن میں؟ نبیل قبول صاحب یہ کہتے ہیں جناب کہ شاید وفاق کے ذہن میں ایسا کچھ ہو کہ کوئی تگڑا گورنر, یعنی کہ عمران اسماعیل صاحب ہمارے بڑے عزیز ہیں, بڑے زبردست آدمی ہیں وہ کہتے ہیں جناب, لیکن کہ جناب کوئی ایسا گورنر سلمان تاثیر ٹائپ کا اس طرح کا جو کہ ذرا زیادہ ایگریسولی پی ٹی آئی کو لے کے چل سکے, اس طرح کا کوئی ارادہ ہو. آپ کو ایسا کچھ لگتا ہے ہوتا ہوا؟ میرا نہیں خیال. میرے خیال میں کراچی میں اب کس کو, آپ اسد عمر کو تو نہیں بھیجنا وہاں پہ. تو کراچی میں
آج اسد عمر نے ہمیں بہت سپورٹ کیا ہے ML1 میں، اس لیے میرے نام پہ ان کے شکریہ کے الفاظ ہیں، اور حفیظ شیخ نے، اور اسپیشلی جنرل عاصم نے، سی پیک کے جو پروجیکٹ ہیڈ ہیں. اس وقت میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں دیکھ رہا. چھوٹی موٹی چونچیں لڑتی رہیں گی، میڈیا یہ کھیلتے رہیں گے، اور میڈیا کھیلنے میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. ہاں میں بالکل، میری بھی یہ رائے ہے. صحیح. اور اسی طرح ہلکی پھلکی موسیقی میں ہی اگلے 2 ڈھائی 3 سال نکل جائیں گے، یہاں تک کہ اگلے الیکشن کا ٹائم آ جائے گا. بالکل ایسا ہی ہوگا. عمران خان 5 سال پورے کرے گا، اور خاص طور پر ہمارا جب ML1 کام کرے گا تو اس کے اثرات جو ہیں کہ کراچی میں اور لاہور میں جب 8 گھنٹے میں فیصلہ ہوگا، فاصلہ طے ہوگا، اور پنڈی لاہور 2-2.5 گھنٹے میں ہوگا، تو عوام کے جذبات اور بہتر ہوں گے، اور اس پروجیکٹ کے جو اثرات ہیں جو براہ راست عوام پہ پہنچیں گے تو اس کے بھی بڑے دور رس نتائج نکلیں گے. اور پھر شہید اگر ہم ایک لمحے کو یہی مان لیں کہ جناب یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا اگلے الیکشن تک، تو پھر اگلا الیکشن پھر ایک وہ نیا ماحول ہوگا، ایک نئی سیاسی بساط ہوگی، پھر اس میں نئے جو باہر ہیں وہ واپس آئیں گے، جو اندر ہیں وہ باہر آئیں گے، پھر ایک نئی بساط سجے گی آپ کے خیال میں، یا وہ بھی شاید ایک تسلسل ہی ہوگا؟ یہ سوال پوچھنے کا دیکھیں، اگر باہر والے اندر آئیں گے، جی اگر باہر والے اندر آئیں گے تو یہاں کئی اور ڈسکوالیفائی ہو چکے ہوں گے. باہر والے بڑی مشکل سے باہر گئے ہیں، بڑی پلاننگ کے ساتھ، بڑی منصوبہ بندی کے تحت باہر گئے ہیں، اور کئی اور لوگ باہر جانا چاہتے ہیں جو کہ پتھراؤ گروپ ہے، اور یہ جو پتھراؤ گروپ ہے جو باہر جانا چاہتا ہے وہ بھی نہیں جا سکے گا. اور دونوں یہ تو پہلے ہی نااہل ہیں، اور باقی لوگوں کا کیس فیصلہ کریں گا کہ وہ اہل رہتے ہیں یا نااہل ہوتے ہیں. اور جب نااہلوں کی ایک کافی تعداد ہوگی تو میرا خیال ہے کافی لوگ سکھ اور چین کی صورت سے گزر رہے ہوں گے. آپ نے یہ بھی رائے دی تھی، بلکہ آپ کی اطلاع تھی کہ مریم نواز شریف صاحبہ، جس کا آپ ابھی تذکرہ کیا، وہ کوشش کرتی رہی کہ جناب کچھ باہر جانے کا سلسلہ ہو پائے. باہر تو نہیں جا پائیں، لیکن کیا وہ دوبارہ اندر جا سکتی ہیں آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، کیسز تو ان کے سیریس ہیں، اندر جانا یا باہر جانا. تو اگر ایک آدمی نے الیکشن کے لیے نااہل ہے تو انہوں نے جد و جہد، کوئی ان سے یہ تو پوچھے اتنے مہینے آپ خاموش کیوں رہی ہیں. میرا سوال صرف یہ ہے کہ اتنے مہینے، سال 1.5 سال آپ کی خاموشی کی کیا وجہ تھی؟ اگر ووٹ کو عزت دو ہی آپ کا بیانیہ تھا تو اس کو بریک کیوں لگی ہوئی تھی؟ ان کا ایک ہی ایجنڈا تھا کہ اس پہ پورے مذاکرات چل رہے تھے، معاملات چل رہے تھے کہ مجھے باہر جانے دو، لیکن عمران خان کی طرف سے نو کا جواب تھا. لیکن یہ آپ کے اس ایسے ماحول میں شیخ صاحب، آپ کے دوست جو آپ کہتے ہیں میری پارٹی کا آدمی ہے، شہباز شریف صاحب، یہ کیا سوچ کر واپس آئے تھے آپ کے خیال میں؟ اب آگے پھنس گئے ہیں. ایکچولی تو دیکھیں، اب تو اس کے لیے خرابی اس کی بھتیجی کر رہی ہیں. وہ یہ سوچ کے آئے تھے یہاں لاشوں کا انبار ہوگا. اب دیکھیں نا، انڈیا میں 67,000 65,000 کیسز ہیں، اور 1,000 اموات ہیں، اور پاکستان میں 6-7 اموات ہیں، اور چند 100 کیسز ہیں. اور قدرت نے بڑا کمال کیا، اور عمران خان کی اسٹریٹجی بھی کامیاب رہی، اور پاک فوج بھی ساری حکومت کے پیچھے کھڑی تھی کمانڈ اینڈ کنٹرول کے نام پہ. اور اس سے بہت فرق پڑا. دنیا میں بہتر کیس ہونے والے ملکوں میں پاکستان وائرس میں سب سے بہتر کیس کی پرفارمنس دینے والے ملکوں میں شامل ہو گیا. اور شہباز شریف کا یہ خیال تھا کہ جب لاشیں ہی لاشیں ہوں گی اور حکومت کے پاس نااہلی ہوگی اور حکومت کو ڈیلیور نہیں کر سکے گی تو اس کے لیے یہ بہتر ماحول ہوگا. اور جو چیزیں وہ سوچ کے آئی تھے وہ بالکل الٹ ثابت ہوئی. اور وہ لوگ بھی جو یہ سمجھ کے آئے تھے کہ شاید ان کی ہیلو ہائے ہے، لیکن وہ ہیلو ہائے بھی کامیابی سے نہیں ہمکنار ہوئی اور ناکام ہوئی. اوکے. لیکن اس پر تو شیخ صاحب مجھے سمجھائیں ذرا یہ بات. یہ میں نے کافی اور لوگوں سے بھی پوچھی کہ ایک ایسے ماحول میں کہ جب مریم نواز شریف صاحبہ، نواز شریف صاحب، احسن اقبال صاحب، شاہد خاقان صاحب، مفتاح اسماعیل صاحب، رانا صاحب، اور ایک پوری فہرست، حنیف عباسی صاحب، یہ سب جیلوں میں جا کے واپس آ گئے. لیکن شہباز شریف صاحب جو کہ بہرحال اپنی ٹون میں بڑے محتاط رہتے ہیں، ان کی ذہنیت ایک بالکل الگ ہی ہے، آپ خود کہتے رہے ہیں بار بار، ان کا بیٹا جیل میں اور مسلسل جیل میں 1.25 سال ہو گئے. یہ ایسا کیا معاملہ مختلف حمزہ شہباز کے ساتھ کہ سب جا کے باہر آ گیا، ان کا نمبر نہیں آ رہا؟ میں ایک تاریخی بات آج آپ کے پروگرام میں، کوئی بات تو ہونی چاہیے نا، بتانا چاہتا ہوں. ہاں بتائیں. جب نواز شریف صاحب نااہل ہوئے تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بنیں گے. ٹھیک ہے. پرائم منسٹر نے کہا کہ میرے لیے میرا بیٹا حمزہ شہباز جو ہے وہ پنجاب میں ہوگا، کیونکہ پروجیکٹ ہیں اور کام چل رہا ہے.
ان کی یہ خیال تھی کہ یہ خاندان کا سلسلہ کہ وہ پرائم منسٹر ہو، ان کا بیٹا چیف منسٹر ہو، لیکن نواز شریف یہ نہیں مانے اور بات جو ہے وہ خاقان عباسی پہ آ گئی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کے خاندان میں بے شک کوئی مانے یا نہ مانے، جس وقت تک وہ جا رہی تھی گاڑی میں، شہباز شریف اس کو سمجھانے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ نواز شریف کو یہاں پہنچانے میں بھی مریم صاحبہ کا بڑا ہاتھ ہے، اور جو کچھ وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کر انہوں نے کیا، جس کے نتیجے میں نواز شریف صاحب آج وہاں پہنچے ہیں، وہ اسی نتیجے پہ یہ سمجھ رہی ہیں کہ اگر میرا کچھ نہیں بن رہا، نہ کھیڑاں گے نہ کھیڑن دیں گے، تو پھر کسی اور کا بھی کچھ نہ بنے۔ اگر میری کوئی بات نہیں بن رہی، اگر میں دوائی دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں کہ باہر جا کے دوائی دے سکوں، تو پھر کوئی اور اپنے لیے تاش کی راہ کیوں ہموار کرے۔ سو یک نہ شد دو شد، خود بھی خراب ہوں گی اور دوسروں کو بھی خراب کریں گی۔ میرے خیال میں آصف زرداری خاندان اور نواز شریف خاندان کی سیاست کا چیپٹر کلوز ہو چکا ہے۔ جو اس ملک کے اہم ادارے ہیں، جو اس ملک کے ادارے میٹر کرتے ہیں، ان کے نزدیک انہوں نے ان کا دونوں کا صفحہ پھاڑا ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے بہت دیکھا ہے، لیکن یہ اپنی عادتوں سے باز نہیں آتے۔ اچھا، تو میں نے سوال حمزہ کی گرفتاری سے متعلق کیا کہ وہ باہر ہی نہیں آ پائے، وہ تو اس کے پیچھے بھی پھر یعنی اس سب میں اگر یہ ساری باتیں ٹھیک ہے، تو میں حمزہ کا کیا قصور ہے؟ کیونکہ ضمانت تک نہیں ہو پا رہی اس کی، اگر مریم بی بی اپنے طور پہ جو بھی ضمانت میں نے تو نہیں لینی، نہ عدالت نے لینی ہے۔ جس نے شہباز کی لی ہے وہ لینا چاہے تو اس کی لے سکتی ہے، نہ میرے کہنے سے اندر گیا، نہ میرے کہنے سے ضمانت ہوگی۔ ان کے کیس بڑے سٹرونگ ہیں، اور میں بار بار کیونکہ میری پارٹی کا بندہ ہے اس کو سمجھاتا رہتا ہوں، ہر ٹی وی شو پہ کہتا ہوں کہ شہباز شریف اور حمزہ کا کیس بڑا سیریس ہے، اور اسے اپنی بچت کے لیے تعویذ دارو، کوئی دوا دارو کرنا چاہیے، کوئی تعویذ ڈھونڈنے چاہیے، کوئی دم شم کروانا چاہیے، ورنہ اس کا کیس بڑا سنجیدہ ہے۔ اچھا، لیکن یہ آپ نے بھی کہا ہے کہ یہ مریم اور یہ توشہ کا کیس بھی بڑا سنجیر ہے۔ اچھا، یہ دیکھیں توشہ کا کیس بھی سیدھا سیدھا ہی ہے، کیونکہ اس میں تو زیادہ مسئلے کوئی نہیں ہیں۔ یہ کیس بھی بالکل جا پتر راوی کوئی آوی نہ جاوی، یہ کیس بھی توشہ کے جو ہیں یہ بڑے سیریس کیس ہو جائیں گے، کیونکہ اس میں کوئی اتنی بڑی بحث اور تمہید کی ضرورت نہیں ہے، سیدھا سیدھا فیصلہ ہونا ہے اور جلدی فیصلہ ہونا ہے۔ اور یہ اس لحاظ سے یعنی مجھے تو اتنا یاد پڑتا ہے شاید پاکستان کی حالیہ تاریخ کا ایک بڑا ہائی پروفائل کے اس لیے کہ ایک ہی کیس ہے کہ جس میں دو سابق وزراء اعظم گیلانی صاحب اور پھر یہ نواز شریف صاحب اور ایک سابق صدر آصف زرداری صاحب، تو اس اعتبار سے بڑا ایک ہائی پروفائل کیس بھی ہے جس میں آصف زرداری صاحب پیش ہوئے ہیں، یہ توشہ خانہ کیس۔ توشہ خانہ کا کیس آسان ہے، پیچیدہ نہیں، سیدھا سادہ کیس ہے، کیونکہ باقی کیسوں میں تو منی لانڈرنگ کی ٹریل لاؤ، گواہ لاؤ، شہادتی لاؤ، ثبوت لاؤ۔ یہ کیس تو بالکل سیدھا سادہ ہے توشہ خانہ والا، کہ جس میں ان کی بچت نہیں ہے۔ اوکے، اچھا، لیکن اب نواز شریف صاحب تو واپس نہیں آتے نا فی الحال؟ نہیں، اتنا وہ ان سب سے زیادہ سمجھدار ہے، وہ کم خرچ اور بالا نشین ہے، وہ اس نے کم خرچے سے اپنی جان چھڑائی ہے، اور وہ باہر سے باہر ہے، تا وقت ہے کہ کوئی ایسے حالات ملک میں پیدا ہو جائیں کہ ان کو یہاں پہ ہر صورت میں پیش ہونا پڑے۔ اس کے علاوہ میں نواز شریف کو پاکستان آتا نہیں دیکھ رہا۔ یہ تو مریم اور شہباز بھی کوشش کریں گے کہ ہمارے باہر جانے کا سلسلہ ہو، سو باہر سے آنے کا تو میں سوال اس وقت نہیں دیکھ رہا۔ کہیں کچھ معاملہ ہو جائے، کہیں کچھ ان کو ضمانت ہو، کہیں کچھ ان کو یقین ہو، یا کوئی عدالتی ایسی ضرورت پڑ جائے تو الگ بات ہے۔ عمران خان کے دور میں ایسا ممکن نہیں ہے، عمران خان کے دور میں ایسا ممکن نہیں۔ اچھا، جب تک عمران خان وزیر اعظم ہے ان میں سے کسی کو کوئی رعایت ملنے کا کوئی امکان نہیں ہے؟ کوئی امکان نہیں۔ شیخ صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، کچھ معصومانہ سوالات کرنے ہیں آپ سے مزید بریک کے بعد۔